بس اس بندے کے سوا کسی کو اس جملے کی قیمت سمجھ نہیں آئی. عقیدہ ہے پورا، بیک گراؤنڈ ہے اس پورے جملے کی، جو پیچھے کھڑا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے عطا سمجھا. گرامی قدر حاضرین، مسئلہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قدردانوں میں مبعوث فرمایا تھا. ادیب بندہ ہے نا، ادیب آدمی ہے نا، شعر پڑھنے سننے والے آدمی ہے نا، اس لیے ان کو سمجھ آیا. دوبارہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو قدردانوں میں مبعوث فرمایا تھا. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ لوگوں کو زعم ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو سرکار کے دور میں ہوئے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. یہ جواب ہے آدھا جملہ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قدردانوں میں مبعوث فرمایا تھا، اور ان کی قدردانی کا یہ عالم دیکھیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے سامنے ویسے بخاری مسلم سامنے کھڑی ہے، اور تبرکات کا ہر حوالہ اس جملے کی تائید کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ نصیب ہوا. سرکار گھر تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اسے جام نوش فرمایا، پانی پیا. یا سرکار کے گھر کا پیالہ تھا، حضور نے تحفتاً دے دیا. کیا ہوا یہ اللہ جانتا ہے. شاید حقیقی بات یہی ہے کہ سرکار گھر تشریف لائے ہوں گے حضرت ام سلیم کے ہاں، وہ ان کی والدہ تھیں، حضور کی خدمت گزار. شاید حضور گھر تشریف لائے، پانی مانگا ہوگا، حضرت ام سلیم نے دیا، سرکار نے جام نوش فرمایا. وہ پیالہ بعد میں انہی کے ہاں رہا، حضرت انس بن مالک نے سنبھال رکھا. اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت بن گئی کہ گھر میں جب بھی کوئی معزز مہمان آتا، کسی کی بڑی مہمان نوازی کرنی ہوتی نا، بڑی مہمان نوازی، تو سادہ پانی لا کرنا اس پیالے میں دیتے، سرکار کے پیالے میں دیتے، اور دے کر اس کو کہتے پی، یہ تیرا اعزاز ہے، جس پیالے کو منہ لگانے لگا ہے یہ سرکار کا پیالہ ہے. تم بھی یہی ہے، مہمان کی مہمان نوازی اچھی سلیقے سے کرنی چاہیے. تو آپ اندازہ کریں، پانی سادہ لے کر اس پیالے میں ڈال کر حوالے کرنا کہ لے، یہ تیری مہمان نوازی ہے. اس میں جو مشروب ہے تیری مہمان نوازی یہ نہیں، بلکہ جس برتن کو منہ لگا رہا ہے یہ تیرا بڑا اعزاز ہے. تجھے کیا معلوم یہ کہاں سے آیا ہے؟ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، قدردانی کی بات آگے ہے. یہ پیالہ عرصہ ہوا، اس پیالے میں درار آ گئی، مٹی کا تھا، درار آ گئی. اب یہ سوچنے کی بات ہے، عقل والوں سے سوال ہے، حق تو یہ بنتا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس پیالے کی مرمت کے لیے کسی کمہار سے رابطہ کرتے. کمہار اچھا ہوتا بھائی، کو مٹی کا برتن بنانے والا ایسا کہ جس کا نام ہو جاتا، برانڈ ہو جاتا وہ اس زمانے میں. تو حضرت انس کو چاہیے تھا کہ وہ پیالہ مرمت کروانے کے لیے مٹی کا تھا تو کمہار کے حوالے کرتے. ایسا ہی ہے نا. میں یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی آل اولاد کی قدر نہیں کی زمانے والوں نے، یہ بات غلط ہے. میں اصحاب کی بات کر رہا ہوں، یزیدیوں کی نہیں. ان کے بارے میں تو آگے کہوں گا جو کچھ کہنا ہے. گزارش ہے، یہ بات آپ نے غلط لوگوں کو بتائی ہے. جن کو آپ سمجھا رہے ہیں نا، وہ آپ سے زیادہ سرکار کے پڑھائے ہوئے لوگ ہیں، وہ حضور کے پڑھائے ہوئے. آپ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، ساتھ والے قریبی ملک کے، اور آپ کو پڑھانے والا جبے کبے کا استاذ تھا، سر پہ اس کے دستار تھی جیسی بھی، بغیر شملے کے یا شملے والی، اور وہ جبہ پہن کے اس کے اوپر جبہ، پھر اس کے اوپر کو باریک جبہ پہنتا ہوگا. اس نے آپ کو یہ پڑھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اولاد کی قدر نہیں کی اصحاب نے، اور غلط پڑھایا. اس نے یہ سبق آپ کو غلط پڑھایا. اس لیے بات یہ ہے، جن لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے حضور کی اولاد کی کما حق ہو قدر نہیں کی، آپ تو پڑھ کے آئے ہیں ساتھ والے کسی استاد سے، وہ سرکار کے پڑھائے ہوئے ہیں اور حضور خود رب کے پڑھائے ہوئے ہیں. وہ بہت بڑی یونیورسٹی کے فاضل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے فارغ التحصیل طلباء ہیں. وہ سرکار ان کے استاد ہیں، معلم ہیں. آپ ان کو سبق نہ دیں، ان کا استاد بہت بڑا ہے. لہٰذا آپ جس کو سبق دے رہے ہیں نا، جس کو مشورہ دے رہے ہیں تم نے قدر نہیں کی نا، وہ اس لائق نہیں، وہ ان کو اب ضرورت نہیں رہ گئی کہ اب تم سے سبق پڑھتے رہے. قرآن ان کے سامنے اترتا رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا احترام کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیں نا، جن کو یہ پتہ ہے. پیالے میں درار آئی، حق یہ بنتا تھا کسی برانڈ کے مالک سے کہا جاتا، جو کمہار کا کام کرتا، یہ مٹی کے برتن بناتا،
اس کو کہا جاتا بھائی اس کی مرمت کر دے. لیکن یہ عام آدمی سے متصور ہے یہ پیالہ تمہارے پاس ہوتا ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا. میں نے کہا وہ پیالہ انس ابن مالک کے پاس تھا اور انس کے ضمیر کا مفتی کہتا ہے انس یہ پیالہ سرکار کا ہے, درار آئی ہے تو کمہار سے درست نہیں کروایا جائے گا, سونار سے درست کروایا جائے گا. کمہار اور سونار کا فرق ہے, حدیث کے لفظ ہیں, یہ حدیث کے لفظ. کمہار کو نہیں دیا, سونار کو دیا. کمہار کو دے کر آپ فرماتے بھائی اس کو مٹی لگا, اس کو درست کر. لیکن نہ, انس جانتا ہے نا بھائی اس پیالے کی قدر کیا ہے, تو کمہار کو نہیں سونار کو دیا اور کہا چاندی کی تار بنا کے اس کے ارد گرد لگا تاکہ محفوظ ہو جائے, ٹوٹنے سے بچ جائے. چاندی کی تار بنا, وہ آج تک محفوظ ہے. یہ آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو سرکار کے پیالے کی اتنی قدر کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کی جس کو حضور نے ایک مرتبہ منہ لگایا ہے, اور مجھے یاد آ گیا غالباً حضرت ام سلیم کے ہی ہاں سرکار تشریف لائے. نبی علیہ السلام کو اس وقت پانی کی حاجت تھی, حضور پانی پینا چاہتے تھے. مشکیزہ لٹکا ہوا تھا گھر میں پانی, آج کل تو آپ کو بوتلیں اور ایسے برتن میسر ہیں جہاں آپ پانی ذخیرہ کر لیتے. اس مبارک دور میں ایسے کو برتن بہت زیادہ, جیسے پانی کی بوتلیں اور بڑی بڑی, ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. کسی بڑے برتن میں یا چمڑے کا مشکیزہ بنا کر اس کو محفوظ کر لیا جاتا. دیوار پر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں مشکیزہ لٹکا ہے, اس کا منہ کھولا اور ویسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر اس کو پانی پیا. سرکار نے بعد میں منہ باندھ دیا, آپ تشریف لے گئے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ ننیال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہوتی تھی. اکثر حضور ان کے ہاں آرام فرمایا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے, ام سلیم یہ منظر دیکھ رہی تھی. انس کی والدہ, بیٹے کا کردار یہ ہے کہ پیالہ کمہار سے نہیں سونار سے سیدھا کرایا, یہ بیٹے کا کردار ہے. پیچھے ماں کی تربیت دیکھو نا, ماں کیسی ہے. ماں ام سلیم ہے. ام سلیم نے جب یہ منظر دیکھا سرکار تشریف لے گئے نا, تو قبل اس کے کوئی اور بندہ آ کے اس کو منہ لگاتا پانی پیتا, ام سلیم اٹھی اور کینچی لے کر فوراً اتنا حصہ الگ کر لیا. اتنا حصہ فوراً انہوں نے الگ کیا. صرف اس لیے حدیث کے لفظ ہیں آج کے بعد یہ مشکیزے کا منہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب کوئی اور اس کو منہ لگائے اس کی شان کے خلاف. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ اتنا حصہ اتار لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی. اب آپ اندازہ فرمائیں, یہ دو روایتیں میں نے صرف آپ کے سامنے پڑھی کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور کی منسوب چیزیں, سرکار سے منسوب چیزیں, وہ اتنی قدر ان کی کرتے ہیں کہ جناب والا ان کو ایسے ان کا خیال رکھا جاتا ہے